وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کہاں ہوئی ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کے بارے میں جو یہ بات مشہور ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے، یہ بات نہ قرآن حدیث سے ثابت ہے اور نہ ہی صحیح تاریخ سے ثابت ہے۔ امام حاکم نے یہ بات ذکر کی ہے مستدرک میں کہ فاطمہ بنت اسد نے امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کو کعبے کے بیچ میں جنم دیا، اور اس کے بعد ابن ملقن نے یہ بات ذکر کی ہے۔ ابن ملقن نے یہ کہا ہے کہ کعبے کے بیچ میں حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، یہ بات صحیح ہے۔ اور یہ کہنا کہ علی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی ہے تو یہ بات غلط ہے۔ البدر المنیر، چھٹا جلد، 489 نمبر پیج۔ اور اس طرح دکتور شریف حاتم بن عارف العونی، ان سے یہی بات پوچھی گئی ہے کہ کیا علی رضی اللہ عنہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہے کہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے اور نہ ہی کسی معتمد کتاب میں یہ بات ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کعبے کے بیچ پیدا ہوئے ہیں۔ اور حاکم نے اور اسی طرح ابن مغازلی نے یہ فرماتے ہیں جو بات ذکر کی ہے تو وہ بات ضعیف ہے، کیونکہ مصعب جو کہ قریش کا بہت معروف تاریخ دان ہے اور قریش کے نسب کو پوری دنیا میں یہ اچھی طرح جانتے تھے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وَلَمْ يُولَدْ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فِي الْكَعْبَةِ أَحَدٌ، حکیم ابن حزام سے نہ پہلے کسی کی پیدائش ہوئی ہے کعبے میں اور نہ ہی بعد کسی کی پیدائش ہوئی ہے کعبے میں۔ تو یہ کہنا کہ علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کعبے کے بیچ ہوئی ہے، یہ بات قرآن اور سنت اور صحیح تاریخ کے خلاف ہے، اور یہ شیعوں کی بنائی باتیں ہیں۔ شیعہ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کعبے کے بیچ میں ہوئی ہے ان کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے، جبکہ علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت صحیح احادیث میں ثابت ہے، اور اس طرح جھوٹ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کعبے کے بیچ پیدا ہونے سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ کی ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے 10 سال پہلے ہوئی ہے، اور اس سے کوئی بھی شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔